الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ عظیم۔ یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ یہ کس نے کر دیا ہے سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ، یہ کس نے کر دیا ہے سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ، اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے۔ اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ کم ہمتی ہی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے۔ طلب کرتے ہو داد حسن، طلب کرتے ہو داد حسن تم وہ بھی پھر غیروں سے، مجھے تو سن کے بھی ایک عارضی معلوم ہوتی ہے۔ سورج نے تیرے چہرے سے ضیاء مانگی ہے، سورج نے تیرے چہرے سے ضیاء مانگی ہے، بادل نے تیری زلفوں سے گھٹا مانگی ہے، مانگ لی ہے شفق نے تیرے ہونٹوں سے سرخی، حیا نے بھی تیری زلفوں تیری نظروں سے حیا مانگی ہے۔ کوئی دولت پہ ناز کرتے ہیں، کوئی شہرت پہ ناز کرتے ہیں، کوئی دولت پہ ناز کرتے ہیں، کوئی شہرت پہ ناز کرتے ہیں، اور ہمارے ہاتھوں میں ہے دامن مصطفیٰ، ہم اپنی قسمت پہ ناز کرتے ہیں۔ میرے عزیز بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں اور نہایت ہی عزت ادب اور احترام کے لائق باہر سے آنے والے نوجوان ساتھیوں، میں آپ احباب کے سامنے جو موضوع بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ وقت کی قلت کی وجہ سے میں آپ احباب کے سامنے صرف 10 منٹ بیان کروں گا۔ ساہنیوال کے باسیوں سماعت فرما لیں، آج کا ہر مسلمان یہ کہتا ہے ہم عاشق رسول ہیں، ہم محب رسول ہیں، ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں، ہم نبی سے پیار کرنے والے ہیں۔ او خالی عشق دل والوں سنو، محبت کن کو ہوتی ہے؟ محبت ان کو ہوتی ہے جو اپنے محبوب کی کہی ہوئی بات سے 1 انچ پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کرتے، مر جاتے ہیں لیکن کہتے ہیں جہاں محبوب نے کھڑا کیا ہے اس جگہ سے ہٹنا گوارا نہیں۔ حضرت زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ امام ابن ہشام نے اپنی سیرت میں اور دیگر ائمہ نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، جو سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ لکھی گئی ہے۔ اس میں لکھا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں تشریف لے گئے، دشمن کے حملوں کا سارا زور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر تھا۔ وہ سمجھتے تھے جب تک حضور موجود ہے مسلمانوں کو ان کے دین سے برگشتہ یا ان کے قدموں کے اندر ڈگمگاہٹ پیدا نہیں کی جا سکتی۔ حضور کو نقصان پہنچانے کے سارا زور لگایا، بڑھ بڑھ کے حملہ کرتے رہے۔ نبی رحمت نے جب یہ عالم دیکھا، مسلمانوں سے خطاب کیا، مسلمانوں کون ہے جسے محمد اپنی تلوار دیتا ہے؟ وہ مجھ سے وعدہ کرے جیتے جی مجھ تک دشمن کو نہیں پہنچنے دے گا، جب تک زندہ رہے گا میرے خیمے کی دروازے کی پہرا دے گا۔ ایک دبلا پتلا سا آدمی حضرت زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، کہا آقا میں آج آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں جب تک زندہ رہوں گا
آپ کے خیمے کے دروازے سے نہیں ہٹوں گا۔ حضور نے دیکھا یہ کمزور آدمی ہے، فرمایا بیٹھ جائیں، پھر فرمایا وہی اٹھا، پھر فرمایا وہی اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار اسے دے دی اور فرمایا دیکھنا وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنا۔ اس نے کہا اللہ کے حبیب وعدے کو نبھاؤں گا۔ حدیث میں آتا ہے دشمن نے خیمے پر حملوں کا سارا زور لگایا، ہر حملہ آتا زیاد سے اپنے سینے کو روکتے، 72 زخم لگے، 1 2 3 4 نہیں 72 زخم لگے۔ کہنا بڑا آسان اور کھانا بڑا مشکل۔ دودھ پینے والے مجرم بہت ہوتے ہیں لیکن خون دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے 72 زخم لگے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ طلحہ زبیر آگے بڑھے کہ جلدی سے اٹھا کر زخمیوں کے کیمپ میں لے جائیں۔ اٹھاتے ہوئے ہوش آ گیا، آنکھیں کھول دی، کہا کیا بات ہے؟ کہا زیاد تم بہت زخمی ہو، ہم تمہیں زخمیوں کے کمرے میں لے جانا چاہتے ہیں۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا نہیں مجھ پر رحم کرو، مجھ کو زخمیوں کے خیمے میں نہ لے جاؤ، مجھ کو حضور کے خیمے کے تناب کے سہارے کھڑا کر دو۔ کہا کیا کہتے ہو؟ کہا یہی کہتا ہوں، مجھ کو حضور کے خیمے کے تناب کے سہارے کر دو۔ کہا تم زخمی ہو؟ کہا کچھ بھی ہو، میں نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے جب تک زندہ رہوں گا آپ کے خیمے کے دروازے سے نہیں ہٹوں گا، اور ابھی میری زندگی کے سانس باقی ہے۔ میں انہی لفظوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔